نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحج کی 4 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو کی تاکید کے ساتھ بات شروع ہوئی تھی، پھر قیامت کیسی عظیم شے ہے اس کی جھلک دکھائی گئی، پھر شیطان کے پیچھے چل کر اللہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے بتایا گیا۔ اب آگے قیامت اور توحید کی بات ایک اور پہلو سے ہو رہی ہے۔ قرآن میں بات پھیر پھیر کر کئی طرح سے سمجھائی جاتی اور دل میں اتاری جاتی ہے، یہ قرآن میں ہی کہا گیا، ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ انسان کی اب جو بات ہو رہی ہے وہ انسان کی تخلیق اور کائنات کے مختلف مشاہدات کی طرف توجہ دلائی گئی، جو انسان دیکھتا رہتا ہے، آبزرو کرتا ہے، ان پر انسان غور کرے تو ایک طرف قیامت کے بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں، اور اپنے رب کی قدرت اور حکمت کو بھی انسان پہچان سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان بڑھ جائے اگر ان پہ غور کرے۔ آیت نمبر 5 اب ہم شروع کر رہے ہیں، جو بہت ہی غور کرنے والی آیت ہے، انشاءاللہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ جس طرح سورت شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس سے، یہاں بھی اے لوگو سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی ہر شخص مخاطب ہے، وہ خواہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو، ایمان لا کر غفلت میں پڑا ہوا ہے یا شکوک و شبہات میں ہے، یا وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جدل کرنے والوں میں سے ہیں، یا ان کی باتوں سے کوئی متاثر ہونے والا ہو یا انہیں جواب دینا چاہتا ہو، اپنے شک کی بنا پر چاہے قیامت کا انکار کرتا ہو یا اقرار کر کے بھی اپنے عمل ایسے کرنے والا ہو جیسے قیامت کا یقینی دل میں نہیں ہے، تو ان سب کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، سب کے لیے دعوت ہے کہ ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو۔ کہا جاتا یا ایھا الناس، اے لوگو، کنتم، اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، کوئی ریب، کوئی شک دل میں ہے، کوئی شبہ ہے، من البعث، بعث ہوتا اٹھنا، جی اٹھنا، یہاں پہ بعث بعد الموت مراد ہے کہ قیامت کے بعد اٹھنے پر اگر شک ہے کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، کوئی بھی شک ہو، اس طرح کی بھی شک مسلمانوں کے اندر بھی کس طرح کے پائے جاتے، جیسے کوئی وہ خواب جیسی بات ہوگی، کوئی حقیقت اس طرح سے نہیں ہوگی کہ پورا انسان اٹھے اور آج کی طرح کا انسان ہو، تو ایسے کوئی بھی شکوک و شبہات ہوں، ان سب کو کہا جا رہا ہے، ان سب کو مخاطب کر کے یہاں کہا گیا کہ اگر تم شک رکھتے ہو بعث بعد الموت پہ، قیامت کا جیسے سری انکار تو سوچیں کوئی کر نہیں سکتا ہے نا، مشرکین عرب بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ دنیا کی آج اکثریت کر سکتی ہے، کیونکہ کسی کو بھی کہیں سے کوئی علم حاصل تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہیں آئے گی، کون کہہ سکتا ہے، کس کو پتا ہے، کس طرح کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں آئے گی، نہ کسی اور قسم کے مختلف جو تصورات انسان نے رکھے ہوئے ہوں ان کے لیے کوئی دلیل ہے، جیسے کوئی بخش دیے جائیں گے، کوئی اور کام آ جائے گا، کہیں سے کوئی سفارش مل جائے گی، یا اس طرح کی کتنی ہی چیزیں جو قیامت کے یقین کو جیسے فائدہ مند نہیں رہنے دیتی نا، اس طرح کے جو لوگوں کے بلیو ہوں ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس میں کوئی سی بھی قسم کا شک رکھتے ہو تو ذرا غور کرو۔ فَإِنَّا، پس بے شک، خَلَقْنَاكُمْ، پیدا کیا ہم نے تم کو، من تراب، مٹی سے، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یوں تو آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، اس لحاظ سے بھی تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا کہا جاتا قرآن میں کئی جگہ۔ اگر اسے کوئی نہ بھی مانے کہ آدم علیہ السلام پہ یقین نہ رکھتا ہو، اس کو نہ مانے، تب بھی اس بات میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے نا کہ مٹی سے نہیں بنے۔ انسانی جسم جو ہے وہ سارا پتہ ہے، آج سائنس بھی جانتی ہے، سب کو پتہ ہے مٹی میں پائے جانے والے مادوں ہی سے بنا ہوا ہے نا، بلکہ مسلسل ان پر ہی پروان چڑھ رہا ہے، ان پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی حیات کے لیے، کہ زمین سے غذا حاصل کرنے والی نباتات یا ان نباتات سے غذا حاصل کرنے والے جانور اور ان سے حاصل ہونے والی غذا ہمارے جسم میں پہنچ کر خون، ہڈی، گوشت، بال، بیضہ، نطفہ، جسم کے ہر حصے کے الائف سیل جو بن رہے ہیں وہ اسی سے تو بن رہے ہیں،
جو غذا انسان کے جسم میں پہنچ رہی ہے اسی تراب سے، اسی زمینی غذا سے بننے والے نطفے سے ہی تو انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہاں کہا جاتا ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اور پھر اس نطفے سے پیدا کیا۔ اس مرحلے پہ بھی سوچے انسان، اگر غور کرے تو کیسے اللہ رب العالمین کی قدرت، حکمت اور اس کی خلاقی کی کیسی نشانیاں نظر آ جائیں۔ نطفے کے کروڑوں ڈراپس میں سے، اور اس کو بے حساب جو بیضے ہیں ان میں سے کس سے مل کر کیا بننا ہے، کوئی انسان، کوئی قوت یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کس سے جا کے وہ کیسا انسان بنے گا، کون سے ڈراپ سے، کس بیضے سے وہ ملے۔ تو وہ کس نے کوئی پیدا کیا، ذرا غور کرو تو ذرا سوچو کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے کیا ہے پیدا تراب سے، پھر ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، اور پھر مِن عَلَقَةٍ کہا جاتا، اور پھر علقہ کا مرحلہ آتا ہے۔ علقہ کا جو لفظ ہے وہ علق زیادہ تر سے جمع و خون اس کو معنی کیے جاتے ہیں نا، کہ جمع و خون سے، جس طرح پہلی وحی جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہاں پہ کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا گیا علق سے، تو وہاں اکثر ترجمہ دیکھا ہوگا جمع و خون سے، خون کی پھٹکی سے۔ ویسے علقہ ایک چھوٹا جاندار کیڑا بھی، جونک جس کو کہتے ہیں نا، اور ویسے علقہ لٹکے ہوئے کو بھی کہتے ہیں۔ معلق کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس کو علقہ کہیں تو جیسے لٹکی ہوئی چیز بھی سمجھی جا سکتی۔ یہ جو علقہ جس کو کہا جا رہا ہے، جو رحم میں جو بنتا ہے نطفے کے ڈراپ کے بیضے سے ملنے کے بعد، پھر جو خون کی پھٹکی جو بنتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ رحم سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سے۔ تو اس لحاظ سے قرآن میں جو لفظ آیا وہ بھی معجزہ نہیں ہے، کہ بالکل اسی کے لحاظ سے وہ لفظ ہے، جیسی وہ شکل اس وقت ہوتی ہے، جس طرح وہ معلق لٹکا ہوا رحم کے اندر ہے، وہی نام اس کو دیا گیا کہ وہ علقہ سے، پھر ثم من علقۃ، پھر وہ کیا ہوتا ہے جمع و خون سے پیدا کیا ہم نے۔ پھر کس طرح آتا نا، ثم آئے تو جیسے تھوڑا وقت جیسے گزرتا ہے نا، ایک وقت تک وہ اس طرح رحم سے لٹکا رہتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ ثم من مضغۃ۔ مضغہ کا جو لفظ ہے گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ مضاغہ چبائی ہوئی چیز کو بھی کہا جاتا، اور اس وقت حمل جو شکل اختیار کرتا ہے اس کی شکل بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے، وہ جو ایمبریونک سٹیج ہے نا کی پریگنیسی کی، اس میں بالکل اس کی شکل بتائی جاتی۔ وہ یہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں، پتہ بھی ہوگا ان کو زیادہ صحیح، لیکن جو سنا ہے وہ یہ کہ جیسے کوئی چبائی ہوئی چیز ہو نا، کوئی دانت جیسے لگے ہوئے کسی بوٹی پہ، اس سے ملتی جلتی شکل ہی ہوتی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، کہ پھر وہ تھوڑی گوشت کی جیسے ایک بوٹی بن جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں، مضغہ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے مضغۃ مخلقۃ۔ مخلقۃ جیسے خلق سے ہے نا، بننے کی، تو مخلقۃ بننے والی، پوری ہو جانے والی، پوری طرح سے جس کی تخلیق ہو جانے والی، وغیرہ مخلقۃ، یا یہ کہ پوری صورت نہیں بننے والی، جو خلق نہیں ہونے والی ہے۔ تو یعنی اس اسٹیج تک پہنچنے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ نہ بنے، تخلیق نہ ہو، زندگی نہ ملے، وہیں وہ ختم ہو جائے، یا پھر یہ کہ بن جائے، تخلیق ہو جائے، وہ بھی ہو سکتا۔ ویسے مخلقۃ و غیر مخلقۃ کے یہ معنی بھی لیے گئے کہ وہ جو جیسے برتھ ڈیفیکٹ رہ جاتے ہیں نا، کسی کی کوئی چیز پوری بننے سے رہ گئی، اس طرح ویڈیوز وغیرہ دیکھی بھی ہوں گی، بغیر ٹانگوں کے پیدا ہو گئے، بغیر ہاتھوں کے کوئی پیدا ہو گئے، آنکھیں پوری نہیں بنی، یا اس طرح کے کوئی بھی جو ڈیفیکٹ رہ جائے تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا۔ تو مخلقۃ و غیر مخلقہ کہنے سے کیا مطلب ہوا؟ یہ بھی ہو سکتا پوری تخلیق ہو، یہ بھی ہو سکتا بیچ میں مس کیریج ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل صحیح سالم اچھا پیدا ہو جائے، مخلقہ ہے، یا یہ کہ کوئی برتھ ڈیفیکٹ لے کر پیدا ہو، کوئی خرابی، کوئی نقص لے کر پیدا ہو، پوری طرح سے بن نہ سکے، وہ بھی ہو سکتا۔ وہ سب اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا، کہ اس سب کا اختیار کس کے پاس ہے؟
جس کے ماں کے پیٹ کے اندر وہ بن رہا ہے، جس کے رحم میں وہ پرورش پا رہا ہے، نہ اس کے بس میں کچھ ہے، وہ کچھ نہ جانتی، نہ دیکھ سکتی، نہ اسے کچھ پتا ہے، نہ وہ وجود کچھ اپنے لیے کرنے کے قابل ہے۔ کون ہے جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کون ہے جو اس کی تخلیق کر رہا ہے، کون اس کو بنا رہا ہے، وہ انسان دیکھے۔ اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے آگے کہ غور کرنے کے لیے کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ظاہر کر دیں ہم تمہارے لیے، ہم تمہارے لیے ظاہر کرنے کے لیے۔ اصل مقصد جس کے لیے انسان کی پیدائش کے ان مرحلوں کی طرف توجہ دلائی گئی، انسان کو وجود میں لانے کے لیے، سوچیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا وہ نہیں تھا محتاج کہ وہ ان مراحل سے ضرور گزارے، اس کے یہ پورا اہتمام ہو۔ ایک بوند جا کے کسی مادہ کے رحم میں، فیمیل کے رحم میں قرار پکڑے، پھر خون اور خون کی پھٹکی، اور پھر وہ ایمبریو کی شکل اختیار کرے، اور پھر اسے قدرت اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کر کے حسین پیکر بنائے۔ ان سب مرحلوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کے صرف کلمہ کن سے ہی انسان پیدا ہو سکتا تھا، ہوتے ہی ہیں، بغیر نطفہ گئے بھی کوئی پیدا ہو گیا، بغیر ماں باپ کے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام جو کیا، کس طرح تمہیں بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں تمہارے لیے، تمہیں بتا دیں کہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ انسان سوچے، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ انسان اپنی تخلیق اور اس کے لیے اپنے خالق کی قدرت، حکمت، اس کی ربوبیت کو سمجھ جائے نا، وہ کیسی وہ نشانی اس کے اندر ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس کے ذریعے وہ اس کائنات کو کہ جو خالق ہے، جو احسن الخالقین ہے، اس کو پہچانے۔ کس طرح غور خود انسان جیسے کرے نا کہ کیا کس طرح کے کیسے مرحلوں سے وہ گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ یہ مرحلے ویسے اور بھی جگہ قرآن میں آتے ہیں، اگلی سورہ مومنون میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا، تھوڑا سا اس آیت کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، مٹی کے اندر کے جو خاص چیز اس سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اسے بنا دیا پانی کی ایک بوند کی شکل بنا دیا، فی قرار مکین، اسے ایک جگہ پہ رکھا، قرار مکین پر رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو علقہ کی شکل دی۔ فخلقنا العلقة، پھر وہ جو علقہ، اس کو جنین کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے، اس جنین کو مدغتن، ایک لوتھڑا گوشت کا ایک بوٹی بنا دی۔ فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اس لوتھڑے کے اندر اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامہ پہنایا، اس کے اوپر گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی شکل میں مشکل کر دیا۔ اس وقت کی ذرا دیکھیں، آج کل تو موجود ہے انٹرنیٹ پہ، ہم دیکھ سکتے سارے مرحلے، کیسا وہ بن رہا ہوتا ہے، وہ کیسا لگتا ہے، اور وہ جب پیدا ہو کے جب بچہ پیدا ہو وہ کیسا، بالکل خلقاً آخرہ، ایک کیا خوبصورت مناسب ترین وجود اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں دے دے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین اس کے پیدا کرنے والا۔ اس کے بعد وہاں پہ بھی آگے کی یاد دلائی گئی کہ کس طرح اس کے بعد تم مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو قیامت کی بھی دلیل اس میں ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ پیدا کیا، اتنے عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا، ایک پانی کی ننھی سی بوند سے پیدا کر دیا، تو وہ کل کیوں نہیں پیدا کر سکتا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کہہ کے ہمیں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی کہ اس میں غور کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان کیا، تمہارے لیے سب ظاہر کیا، اس کو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا۔ اور پھر کہا جاتا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور نقر، ہم قر ٹھہراتے، اقرار پکڑ لیتا نا، پھر وہ فی الارحام، مضغہ کے بعد کے مرحلے آ رہے ہیں نا، پھر وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہتے ہیں اتنی دیر ہم اسے ٹھہراتے ہیں، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک میعاد مقرر تک۔ اللہ کے پاس وہ میعاد مقرر ہے، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے وہاں پہ کتنے منٹ اس کو ٹھہرنا ہے، اس رحم میں اس وجود کو،
تم نخرجکم طفلا، پھر نکالتے ہیں تمہیں بچہ، طفل بنا کر نکال دیتے ہیں. اب نقر فی الارحام سے پھر اشارہ ہو رہا ہے ما نشاء کہ ہم جتنا چاہتے ہیں، اور الی اجل مسمی کہ کب تک ٹھہرنا ہے، کب باہر آنا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس طے ہے نا. اور اس وقت بھی وہ سب کچھ بن رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو قرار پکڑا ہوا ہے وہاں اس پہ کس طرح آنکھیں، اس کے بال، ناک، نقش، رنگ، روپ، بلکہ اخلاق و عادات تک بھی، لڑکی ہوگا لڑکا ہوگا، اور کوئی اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں رکھتا نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ جو بنانے والا ہے. وہاں ابھی جو سورہ مومنون کی آیت یاد کر رہے تھے، وہاں بھی یہی ہے نا، نے اس کو ٹھہرایا فتن فی قرار مکین، ایک ٹھہرنے کی جگہ. کیسے مکین اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بچے کے لیے بنا دیا نا، سب کچھ وہاں اس کو مہیا ہے، ساری ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں، ساری حفاظتیں اس کی ہو رہی ہیں، اور وہاں اس کی تخلیق ہو رہی ہے. سورہ مرسلات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوتا، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، تمہیں پیدا نہیں کیا، نخلقکم ہے وہاں بھی. اور یہ کہ وجعلناہ فی قرار مکین، اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، الی قدر معلوم، مقررہ مدت تک. فقدرنا فنعم القادرون، دیکھو ہم اس پر قادر تھے اور ہم بہت ہی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس کے ذریعے سے دکھائی گئیں. ہم خود ہی سوچ ہی سکتے ہیں کہ کس طرح صرف اللہ کی قدرت ہوتی ہے نا. کب تک اسے رہنا ہے، کتنے دن، کوئی ابھی 8 مہینے پورے نہیں ہوتے پیدا ہو جائے، کوئی 10 مہینے تک پیٹ میں رہے، سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کا طے کیا ہوا ہے کہ وہاں وہ کتنا عرصہ رہے، اور پھر وہ کس طرح سے وہ نکلے. اور پھر کہا جاتا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر، طفل نکالتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی تک. اب یہاں پہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے ثم نخرجکم طفلا، بلکہ یہ پوری آیت میں جس طرح سے بات ہو رہی ہے، ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ، کہنا کس طرح احساس دلانا ہے نا ایک طرح سے، کہ ہر ایک خود سوچے میرا یہ وجود کیسے دنیا میں آیا، کیا ذرا سا بھی میرا یا کسی اور انسان کا اختیار تھا کہ گندے پانی کی بوند سے حمل ٹھہرا دیتا، پھر اسے اتنے مرحلوں سے گزار کر زندہ سلامت دنیا میں لے آتا. وہ کیسی ہستی ہے جس نے میری تخلیق کی بالکل مناسب ترین اعضاء عطا فرمائے، عقل و شعور کی صلاحیتیں عطا کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، جیسے کہا گیا اس آیت جو ہم پڑھے تھے، کیسا وہ سچ مچ بڑا برکت ہے نا وہ احسن الخالقین. اس سب پہ غور کریں تو ہم ہی پکار اٹھیں. اس رب کا شکر کا حق ادا کرنے کی کیسی ضرورت سمجھ میں آتی ہے نا، کہ جس نے مجھ پہ اتنا کرم کیا، جس نے مجھے اس طرح سے بنایا سوارا، یعنی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، خصوصاً جب کسی اوروں کو دیکھیں کتنے کیا کیا ڈیفیکٹ لے کر پیدا ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح ایک ایک چیز کیسی سلامت عطا کی. ایک انگلی بھی اگر ایسی پیدا ہو جاتی جو مڑ نہیں سکتی ہو تو کتنی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک ایک چیز اس کی سماعت کام کرے، بصارت صحیح سے کام کر لے، ہمارے انگلیاں مڑ رہی ہوں، ہر کام ہو رہا ہو، تو کس قدر اس کے شکر کا سوچیں. ایک عضو، ایک جوڑ کا شکر کس طرح سے انسان ادا کرے، اس کو خود سوچنے کی ضرورت ہے نا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دل ہی پکار اٹھے کہ بے شک وہی ہے، سب تعریف اس کے لیے ہے، پاک عظمت والا وہ ہے. اور اس کے بعد پھر ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی بھرپور جوانی تک. بلغہ ہوتا نا جو انتہا تک پہنچنا کسی چیز کا، لتبلغوا تم پہنچو، یعنی وہاں تک پہنچو، بالغ ہو جاؤ، پوری جوانی تک جتنا لمبا ہونا ہے، جتنا بڑا ہونا ہے ہو گئے. اشدکم جیسے پوری طاقت کو، تو ایسے سمجھ میں آتا ہے جیسے بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ نا. اب یہ پیدائش کے بعد کے مختلف اسٹیجز کا بیان ہو رہا ہے، وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ کہاں سوچیں، وہ طفل، وہ بچہ جو اتنا بے بس، اتنا کمزور ہوتا ہے، جتنا کسی جانور کا بچہ بھی اتنا نہیں ہوتا نا کمزور، اتنا مجبور، اتنی دیر تک نہیں رہتا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ انتظامات
اور کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. صرف جسم ہی نہیں پروان چڑھتا، اس کے ساتھ ہی آئندہ زندگی گزارنے کے لیے وہ کیا کچھ سیکھتا رہتا ہے نا بچہ. کیا اس کی تربیت تو اس کی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اپنی جیسے مخصوص دماغی صلاحیتوں کے ساتھ کیا کچھ وہ سیکھ کر اپنی زندگی کی بہترین اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے. تبلغ اشدکم کی جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. نوجوان پوری طاقت، پوری سمجھ اس کو آ گئی، پورا شعور آ گیا، علم حاصل ہو گیا، عزائم ہے اس کے، کتنے ایمبیشنز کے ساتھ، ہمت بھی ہے کرنے کی، خوبصورتی بھی سب سے زیادہ اس وقت ہے، طاقت، ہر چیز جیسے اپنے پیک پر ہوتے ہیں نا، وہ وہاں تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچا دیا اس پیک پہ. اور پھر زوال شروع ہوتا ہے، پھر موت کا مرحلہ، اور موت سے پہلے بڑھاپے کا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہوا مِنکُم مَن یتوفیٰ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے. جس طرح پیدائش پر کوئی اختیار نہیں تھا، لڑکی ہوگی لڑکا ہوگا، کس کاٹ کا ہوگا، کیا رنگ روپ ہوگا، موت کا بھی کچھ پتہ نہیں، بڑھاپے تک پہنچ بھی پاتا ہے یا نہیں، عمر کے کس حصے میں مہلت عمر ختم ہو جاتی ہے اچانک، یا بچپن میں ہی موت آ جائے. اب یہ سارے اسٹیجز کس طرح رب کریم کے طے کیے ہوئے ہیں نا. کوئی اپنے بچپن کو روک کر نہیں رکھ سکتا کہ وہ جان ہی نہیں پائے، کوئی بڑھاپے کو آنے سے نہیں روک سکتا، لازماً اس کو آنا ہی ہے، لازماً وہ سارے اسٹیجز سے گزرنا ہی گزرنا ہے نا. یہ ساری بات دیکھیں سیکنڈ فارم میں ہو رہی ہے نا، مخاطب کر کے ایڈریس کیا جا رہا، ہر ایک کو خطاب مخاطب کیا جا رہا، ساری یاد دہانیاں ہو رہی ہیں. کیسے لگتا ہے نا جیسے کوئی بات سمجھا رہا ہو، پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے سامنے دیکھ رہا ہو، بتا رہا ہو اسے، ہم نے یہ کیا، تمہارے لیے یہ کیا، کیا کچھ ہے. وہ منکم، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے. سب سے کس طرح لگتا ہے اس انداز سے جیسے بات کسی اور کی نہیں ہو رہی، میری اور آپ کی ہو رہی ہے. میرا دنیا میں آنا مجھے سوچنے کی ضرورت ہے، دنیا سے جانا سب کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں. اتنی ناپائیدار زندگی پر پھر کوئی ناز کیسے ہو سکتا نا، کیسا غرور کہ میں وہ ہوں، میں یہ ہوں. یہ زندگی بھی اس کی رضا میں پھر گزرنی چاہیے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا. دنیا میں آنا اپنے بس میں نہیں، جانا بس میں نہیں، دنیا میں جو رہنا ہے وہ بھی تو پھر اسی کا ہی ہوگا نا. جو کچھ زندگی کی مہلت جو گزر رہی ہے وہ بھی اسی کی رضا کے مطابق گزرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے. یردو کا ویسے لفظ ردہ ہوتا نا، پھیر دیا جانا، پلٹا دیا جانا، الا طرف، ارذل العمر. ارذل العمر کا جو لفظ ہے، ارذل کہتے ہیں اصل میں گھٹیا، ناقص اور پست حالت کو جیسے کہتے ہیں نا. ارذل العمر کہیں تو بدترین عمر، جب سارے قوا کمزور پڑ جائے، ساری طاقت چھن جائے. ارذل العمر پر پہنچ جانا نہیں کہا گیا، بلکہ یردو الی ارذل العمر آ رہا ہے نا. گویا جس کمزوری کی حالت میں پیدا ہوا تھا، اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے دوسروں کا محتاج تھا، پھر اسی حالت پہ پہنچ جاتا ہے نا انسان اگر ارذل العمر ہی آ جائے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ لکیلا، لیکیلا جو ہے لی یعنی لیے، واسطے لیے، کے کا لفظ اردو کا کے معنی دیتا، اور لا نہیں. تو لکیلا کہیں تو جیسے تاکہ نہیں، یا لما جانے، من بعد علمی شیئا، کہ لا یعلم ہے نا، یعلم تو تاکہ نہیں جانے، من بعد علم شیئا، بعد اس کے بعد علم کے، شیئا کچھ بھی، کہ لا یعلم من بعد علم شیئا. تو دو طرح سے ایسے سمجھا گیا. ایک تو یہ کہ انسان دنیا میں کیا کچھ علم حاصل کرتا ہی ہے نا، بالکل چھوٹے سے بیبی سے ہی وہ دماغ میں ڈیٹا بھرنا شروع ہو جاتا ہے نا، کیا کیا انسان سیکھتا رہتا ہے، کیا کچھ علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جتنا بڑا ہو رہا ہے اتنے ہی اور مشاہدے دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، کیا کچھ علم حاصل کر لیتا ہے، اور کتنی ڈگریاں اور کیا کچھ اس کے لیے ایوارڈ حاصل کر لے، تمغے حاصل کر لے. اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کبھی تو یہ حال بھی ہو سکتا کچھ لوگوں کا کہ کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہے، الزائمر کے شکار ہو گئے، ڈائمنشیا جو ہے وہ ساری یادداشتیں چھین لے،
کس طرح سے وہ سب کچھ سارا علم ہونے کے بعد سب کچھ تھا دماغ میں، اور پھر کیا ہو گیا، لکھا لا یعلم، نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی اس کو اب نہیں پتا، وہ بھی ہو جاتا ہے نا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو عافیت کے لیے آپ نے جو دعائیں سکھائیں، ان میں آپ خود بھی بہت کیا کرتے تھے، ان میں سے یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کہ اے اللہ بدترین عمر سے آپ کی پناہ میں لے لیجیے، آپ اعوذ ہے نا، پناہ میں لے لیں، حفاظت میں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان کی بہترین حالت اور جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کے ساتھ ہی زندگی عطا فرمائے، ہمیں بھی ہر آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمارے ذریعے سے کسی اور کو بھی آزمائش میں نہ ڈالے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ اب ویسے اس آیت کا ایک اور بھی مفہوم جو لیا گیا وہ یہ کہ انسان بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا، کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، نہیں جانتا کچھ بھی، بعد علم حاصل کرنے کے بعد من بعد علم شیئا، پھر بھی کچھ نہیں جانتا۔ وہ کیا مطلب ہوا؟ جس طرح سورہ الاسراء میں کہا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیے گئے تم علم میں سے مگر قلیل، تھوڑا ہی علم تمہیں دیا گیا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، اسکالر ہی کیوں نہ بن جائے، کئی فیلڈ میں کیا کیا پی ایچ ڈیز کر لی ہو، کیا کچھ جانتا ہو، اپنے زمانے کا سقراط بقراط ہو یا آئنسٹائن اور نیوٹن ہو، ان سب کے لیے کیا ہے، علم کے سمندر میں سے کوئی ایک قطرہ جیسے انہیں ملا ہو نا، خود ہے بھی کسی کا قول ہو۔ میرا حال یہ کہ علم جو ہے وہ پورا سمندر ہے، اور میں تھوڑی سی ٹھیکریوں سے کھیل رہا ہوں سامنے، کچھ بھی حاصل نہیں ہے، وہ تو تھوڑا سا ہی ہے، نہ ہونے کے برابر علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، جس پر وہ اتنا مغرور ہوتا ہے، اتنا اپنے آپ کو کچھ شے بڑی سمجھنے لگتا ہے، اس کے حقیقت بتائی جا رہی کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس علم، سارا علم حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ کہ جو علم جتنا بھی حاصل کیا تھا وہ بھی ایک عمر کو پہنچنے کے بعد وہ سارا بھی اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے، وہ سارا غائب ہو جائے، کچھ بھی پتہ نہیں کہ کتنے بڑے بڑے اسکالر تھے، اور پھر کیا ان کا حال ہوا، کیا کیا پوری دنیا کے بارے میں جانتے تھے، اور پھر کچھ اپنے بھی بارے میں نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ وہ بتایا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں سے وہی بات سمجھ میں آ رہی نا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہی ہے علم بھی دینے والا، وہی ہے علم کو چھیننے بھی والا، اور اس پہ انسان غور کرے۔ تو یہ ایک مثال سمجھائی گئی، انسان کو اپنی ذات پہ غور کرے، کیا ہے وہ، کیسے پیدا ہوا، کیا کن اسٹیجز سے وہ گزر رہا ہے، کس اسٹیج میں وہ ہے، ان سب میں دیکھے تو اپنے رب کو پہچان لے، رب کو بھی پہچان لے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ قیامت کا آنا لازمی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور پھر اب دوسری ایک اور چیز کی طرف، حقیقت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، ایک اور نشانی آگے بتائی جا رہی ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدتاً، خشک پڑی ہوئی، فَإِذَا، پھر جب، أَنزَلْنَا، ہم برساتے ہیں، عَلَيْهَا الْمَاءَ، اس پر پانی، مَاءَ اهْتَزَّتْ، تو وہ شاداب ہو جاتی ہے، وَرَبَتْ، اور ابھری ہوئی، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، بارونق جوڑے اس سے جیسے نکل آتے ہیں۔ اب یہاں آ رہا ہے کہ اور تو دیکھتا ہے حامدتن، حامدہ کا جو لفظ ہے میم دال مدہ، کہ اصل میں حمدت النار سے ہے، محاورہ حمدت النار کا ہوتا ہے آگ کے بجھ جانے کے لیے، اور ارض حامدہ کہتے ہیں خشک اور بنجر زمین کو۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور جب ہم نازل کرتے ہیں پانی تو کیا ہوتا ہے، اہتزت کا جو لفظ ہے حزہ سے، حزہ کے معنی ہوتے ہیں زور سے ہلانے کی وجہ سے۔ سورہ مریم میں آتا ہے نا، وہاں پہ حضرت مریم سے کہا گیا تھا حزی الیکی جذع النخلۃ، کہ اس کو ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو۔ لیکن یہاں پہ نباتات کے لیے آ رہا ہے نا، تو نباتات جب خوب ہری بھری ہو جائیں، خوب شاداب ہو جائیں، تو جیسے لہلہانے لگے، خوب ہل رہی ہیں، خوب بہار آئی بھی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اصل میں، کہ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح زمین بالکل خشک پڑی ہوئی، بالکل بنجر زمین، کچھ اس میں نہیں ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے پھر جب اس پہ پانی آتا ہے، پانی اتارا جاتا، فَأَنزَلْنَا، اس کے لفظ آتا ہم نے نازل کیا پانی، تو وہ پانی جب اتارا جاتا تو کیا ہوتا ہے
کہ وہ شاداب ہو جاتی ہے زمین، اتنی لہلہانے لگتی ہے، بہار آ جاتی ہے۔ وربت، ربت کا جو لفظ ہے رے بے واو سے، ربت ہوتا ہے جیسے ابھری ہوئی، اس کے معنی ہوئے۔ ربا جو کہتے ہیں سود کے لیے بھی اسی سے لفظ ہے، اسی روٹ ورڈ سے۔ سود بھی کیا ہوتا ہے؟ پیسے کو جیسے بڑھا چڑھا رہا ہو، اس لیے اس کو ربا کہتے ہیں۔ ربا کا بھی لفظ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، اونچی زمین کے لیے، سطح مرتفع کے لیے۔ تو وہ ربت اور ابھر جاتی ہے، وہ امبتت اور اگاتی، پھول جاتی نا زمین پانی پڑنے سے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اگاتی ہے، پھر نباتات اگنے لگتی۔ من کل زوج بہیج، ہر ایک جوڑے سے رونق۔ بہیج کا جو لفظ ہے بہجہ، بہجہ کہتے ہیں بہت ہی خوشنما، فرحت دینے والی، رونق، بہت اچھے۔ سچ میں جب سوچیں بہار جب آتی ہے، خصوصاً جب شروع بہار ہو رہی ہو، تو کیسے رونق آ جاتی ہے نا، کیسی گرینری، کس قدر خوبصورتی جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بہجہ کے لفظ سے ویسے وہ سورہ نمل کی آیت بھی یاد آتی، وہاں پہ بھی توحید کی نشانیوں کے لیے بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ اور پہلی نشانی وہاں پہ بتائی گئی کہ امن خلق السماوات والارض، اور کون ہے جو پیدا کرتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وانزل لکم من السماء، اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے ماء، پانی تمہارے لیے نازل کیا۔ انسان غور کرے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ فانبتنا به، پھر اگایا اس سے، حدائق ذات بہجہ، حدائق باغات، اور ذات بہجہ پر رونق، خوبصورت، کیا زبردست باغات نکل آتے ہیں۔ کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ، وہاں پہ کہا گیا کیا تمہارے بس میں تھا کہ تم اگاتے، تم اس کو اگا سکتے تھے؟ ہے کوئی پھر الہ اللہ کے ساتھ؟ یعنی کیسے اللہ کے ایک الہ ہونے کی کتنی بڑی نشانی اس زمین پہ ہے، غور کریں تو، جو کس طرح سے اگاتی ہے۔ اب یہ نظارہ ہم ہر سال اپنی آنکھوں سے، جیسے یہاں پہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، قدرت کے کرشمے۔ آج دیکھیں جو سوکھے درخت، مردہ ٹہنیاں، برف کے نیچے دبی ہوئی مری ہوئی جو گھاس، ابھی کچھ ماہ نہیں گزریں گے کہ اس مردہ زمین میں کیسی زندگی کی بہار آ جائے گی۔ ہمارے لان، ہماری سڑکیں بالکل وہ حدائق ذات بہجہ کا نمونہ پیش کرنے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح سے لہلہانے لگ جائیں، ہرے ہرے پتے، خوبصورت پھول، تو وہ کیسی زندگی آ جاتی۔ بالکل مردہ زمین، اس میں زندگی کی بہار اتنی زبردست کون دینے والا ہے؟ اس پہ ذرا غور کرو، کس نے وہ پیدا کیا، کون ہے وہ، کتنا، اس کے لیے تو کیا کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کر سکتے ہیں۔ کیسے دھوپ آ رہی ہے، کیسے ان کو غذا پہنچ رہی ہے، کیسے ان کو پانی پہنچ رہا ہے، وہ سب کس کے ہاتھ میں ہے، کون کر رہا ہے۔ آج ایک صرف بادل تک بھی چھا جائے، دھوپ ہی نہ نکلے، وہ بہار ویسی بہار ہی نہ ہو، بارش ہی بند ہو جائے، بالکل بارش ہی نہ ہو، تو ہی کیسے زمین مردہ پڑ کر رہ جائے۔ اس پہ غور کرو، کون ہے یہ سب دینے والا، کون ہے جو زندہ کرتا ہے مردہ زمین کو؟ کل وہ کیا زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ اس پہ غور کرنے کی اصل دعوت ہے۔ ذالکا، یہ ہے بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ هو الحق، وہ ہے حق، وہ حق ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے ذالکا کا اشارہ، جو ابھی آیت ہم نے پڑھی، جو پچھلی آیت نمبر 5 جو ہم نے پڑھی، یہ آیت نمبر 6 ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حج کی، ذالکا کا اشارہ اس کے پچھلی آیت میں جو حیرت انگیز نشانیاں تھیں ان کی طرف بھی ہو سکتا، یا یہ کہ جو پہلے کی آیات، جو پہلی 4 آیات جو ہم پڑھ رہے تھے ان کی طرف بھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے شروع ہوئی تھی نا، کہ اس کا جیسے جواب ہو کہ کیوں اپنے رب سے تقوی کیا جائے۔ هو الحق، کیونکہ وہی حق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کیونکہ وہ حق ہے۔ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ وہ حق ہے۔ اب حق ہے کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے هو الحق کہا جا رہا ہے کہ وہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کوئی ایسی خیالی اور فرضی نہیں ہے کہ بس انسان نے سپوز کر لیا ہو، سوچ لیا ہو دوسرے انسانوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، بلکہ وہ معبود حقیقی ہے۔ اس کے سوا جو شریک انسانوں نے بنا لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر آن اپنی قدرت، اپنے ارادے، اپنے علم اور اپنی حکمت سے پوری کائنات کی ایک ایک چیز کی، ایک ایک ذرے کی تدبیر کر رہا ہے۔
اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، وہ نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں یہاں پہ دکھائی گئی، اس پہ انسان غور کر لے تو سمجھ میں آ جائے، خود انسان پکار اٹھے هو الحق، وہی ہے جو ایک بالکل کیسا وہ انسان کی پیدائش کا ہی سوچیں، جو بالکل مائکروسکوپک جو وجود ہو ڈی این اے کے اندر، کون ہے وہ جو ساری تقدیر اس کی ثبت کر رہا ہے، مٹی کی تہوں میں چھپے ہوئے بیج کو کون زندہ کر دیتا ہے، انہ یحیی الموتیٰ، وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے مردے کو، زندگی وہی تو دینے والا ہے، وہ انہ یحیی الموتیٰ پھر کہا جاتا۔ یہ آیت اور اس اگلی آیت دونوں میں اصل میں تو ساری بتائی جا رہی ہیں، دونوں آیتوں میں 5 بڑی حقیقتیں بیان کر دی گئی جن کا ثبوت پچھلی آیات میں تھا۔ ان آیات پر غور کریں تو جیسے کوئی شبے کی گنجائش نہیں رہتی، نہ قیامت پر، نہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اور ان سے کیا کیا سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ هو الحق، وہ اللہ ہی حق ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ یحیی الموتیٰ، کہ وہ زندہ کرتا ہے مردے کو، اور اس کے نظارے بھی ظاہر دن اور رات ہم مشاہدے کرتے ہی رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات پھر کیا سمجھ میں آتی اسی سے؟ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہی ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، اس ایمبریو پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اسے مخلقہ بنا دے، صحیح سالم انسان بنا دے، یا غیر مخلقہ بنا کے اس کو ساقط کر دے۔ اور یہ کہ ان سب پر غور کریں تو جیسے ہر دل جس میں زندگی کی رمق ہو وہ خود ہی پکار اٹھے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ کہ وہ ہے ہر شے پر قادر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر قیامت کے آنے میں کوئی ڈاؤٹ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ذرا سا بھی شبہ کیسے کوئی دل میں جگہ بنا سکتا ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہا جاتا الساعت شروع میں بھی ہم سمجھ رہے تھے سورہ حج کے اس کے قیامت کے لیے، اور یہ کہ وَأَنَّ، اور یہ کہ قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں۔ یہ بات ثابت کر رہی ہے نا، یہ ساری نشانیاں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اٹھانے والا ہے، وہ ضرور اٹھا سکتا ہے قبروں میں سے، یبعث من فی القبور، جو قبروں میں ہے خود سے نہیں اٹھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے جو اٹھانے والا ہے، تو پھر کیا شک کی گنجائش ہے نا۔ پیٹ کے اندر سوچے، اتنی تہوں کے اندر، 3 تہوں میں انسان کی تخلیق دن اور رات ہو رہی ہے، دیکھتے ہو زمین کے اندر قبروں میں چھپی ہوئی بے حساب جڑوں اور بیجوں کو پانی کے قطرے پہنچا کر زندگی عطا کی جا رہی ہے، اسی طرح قیامت میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے۔ سورہ نوح میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہوتا، وہاں پہ کہا گیا وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اگایا تم کو زمین سے اگانا عجیب طرح، یعنی اس پیدائش کو بھی جیسا ہم شروع میں سمجھ رہے تھے نا، تراب سے پیدا کیا، مٹی سے، تو زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے اگایا، اسی طرح سے پیدا ہو رہا ہے انسان، بڑھ رہا ہے، اور پھر ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر وہ تمہیں زمین میں ہی واپس لے جائے گا، اسی میں واپس لے جائے گا، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اس میں سے اخراج ہو جائے گا، زمین سے نکل آؤ گے۔ پھر کہا جا رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، لوگوں میں سے ہے، من یجادل، جو جھگڑتا ہے، جدل کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدوں، اور ہدایت کے، کسی دلیل کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی کتاب روشن کے۔ اب یہ جھگڑنے والے کون ہوتے ہیں نا، جدل کرنے والے کون ہیں؟ پیچھے آیت نمبر 3 میں بھی بات تھی نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وہاں پہ کہا گیا تھا، وہاں پہ ہم نے سمجھا بھی تھا جدل کے معنی کیا ہے نا، کہ کون لوگ مراد ہیں، کہ جن کے پاس کوئی خود سے علم نہیں ہے عقیدے کے لیے، جو انہوں نے خود عقیدہ اپنا بنایا ہوا ہو، یا اللہ کے رسولوں کی بات جھٹلانے کے لیے، بس صرف جو بچپن سے اپنے گھروں میں دیکھتے آ رہے ہیں، یا جو اپنی اوپینین بن گئی ہے۔ آج کے دور میں تو سوچیں تو جو نسلیں انٹرنیٹ پر پڑھ رہی ہیں، وہاں پہ کیسے بغیر علم کے ایسی ایسی باتیں کرنے والے، اہل علم بن کر، بہت ہی جیسے جاننے والے ہوں بن کر، وہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اعتراضات اور شک و شبہات دل میں ڈالتے رہتے ہیں نا۔ تو ان سب کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو من یجادل فی اللہ بغیر علم، کہ وہ جدل کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں
انہوں نے کوئی اپنی آنکھوں اپنی کانوں سے کوئی علم نہیں حاصل کیا، بغیر علم جو کہا جا رہا ہے نا، کوئی علم ہے نہیں جس کی بنا پہ باتیں بنا رہے ہیں. سوچیں اللہ کا انکار نعوذ باللہ کر دیں، یا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نعوذ باللہ وہ مقام نہ دیں جو اس کو دینا چاہیے. وہ اس کے لیے کہا جا رہا. اور ولا ہدن جو کہا گیا نہ ہدایت سے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ انہیں کسی علم رکھنے والے نے بتایا ہو، اللہ کے رسول سے کوئی بات پتہ چلی ہو، یا کسی اور نے انہیں کوئی آنکھوں دیکھا حال بتا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے نا جو جس کی بنا پہ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہوں یا اللہ کا انکار کر رہے ہوں. اور ولا کتاب منیر، کتاب اللہ کی کتاب تو منیر ہوتی، روشنی دینے والی ہوتی، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نور بخشنے والی کوئی کتاب سے بھی انہیں کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے اپنی باتوں کے ثبوت کے لیے. لیکن پھر کیوں جھگڑے کرتے ہیں، کیوں جدل کرتے ہیں، کیوں آرگومنٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے آرٹیکل لکھ کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہوں، دین سے ہی ہٹا رہے ہوں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہی کر رہے ہوں، دین اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈال رہے ہوں، وہ سب کیوں کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. آیت نمبر 9 میں ثانیہ اطفہی، موڑتے ہیں اپنے پہلو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، کہ ان کے لیے پھر کیا ہے، دنیا کی رسوائی، اور چکھائیں گے عذاب انہیں، عذاب حریق، جلنے کا عذاب قیامت کے دن اس کو وہ چکھیں گے، انہیں ہم چکھائیں گے. ونذیقہ، اب ثانیہ اطفہی کا جو لفظ ہے، العطف کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کا ایک سرا دوسرے کی طرف موڑ دیا جائے. مثلا رسی، درخت کی ٹہنی وغیرہ کو دوہرا کرنے کے لیے عطف کا لفظ آتا. ثانی کے معنی بھی، ثانیہ ویسے تو دو کو بھی کہتے ہیں نا، دوہرا کرنا. ثنا اطفہ اصل میں محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اراش کرنا، دور ہونا، رخ موڑ لینا. اب یہاں ثانیہ اطفہی کہہ کے اس کے کبر و غرور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، کہ اس کے پاس اصل کوئی علم نہیں ہے کسی بھی طرح کا، نہ کتاب کا ہے نہ کوئی اپنا علم ہے، لیکن کیوں وہ جدل کر رہا ہے، بحث مباحثہ کیوں کر رہا ہے، کہ غرور کی بنا پہ، اپنے کبر کی بنا پہ. قرآن میں اور بھی جگہ ویسے کئی آیات ہیں جس کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کہ کبر اصل کبر ہی ہوتا نا جس کی بنا پہ انسان وہ انکار کر رہا ہوتا. اور اس کا گول کیا ہے اصل میں، لیضل عن سبیل اللہ، خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا، تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بہکانا چاہتا ہے، دوسروں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے نا. سوچے انسان اگر خود جیسے سمجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اسے اپنی کمزوریوں کا احساس ہو، تو اس کے حق کی طرف آنے کے امکانات ہو سکتے نا. لیکن جو شخص ہدایت سامنے آئے اور کبر سے اپنا رخ موڑ لے، جس طرح وہ ثانیہ اطفہی میں اشارہ مل رہا نا، ثانیہ اطفہی کیا ہے تو جیسے کندھے ہی موڑ لینا، اپنے بالکل رخ موڑ لینا، کبر دکھانا، وہ سب آ جاتا ہے نا. تو جو اس طرح کبر دکھائے، جو اپنا رخ ہی موڑ لے، اپنے باطل خیالات کو خود دوسروں پہ مسلط کرنا چاہے، کچھ سن کے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، تو اس سے پھر کیا امید ہو سکتی نا. اس کے لیے تو پھر وہی ہے، لہو فی الدنیا خزیوں، اور دنیا میں بھی رسوائی. دنیا میں رسوائی ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی نہیں بھی ہوتی، یہاں خاص طور پہ ویسے دنیا کی رسوائی ان کے لیے لازماً ہو جاتی جو اللہ کے رسول سے اس طرح وہ موڑ رہے ہوں، جو اللہ کے رسولوں کی بات نہیں سن رہے ہوں، ان کو تو ضرور رسوائی مل جاتی، ان کے لیے خاص تنبیہ ہے. لیکن دوسروں کے بھی ہو ہی سکتا، دنیا میں بھی ہو بھی سکتا کہ وہ رسوا بھی ہوں. اور پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نذیقہ، ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن جلنے کا عذاب. اگرچہ دوزخ خود اس کو النار ہی کہا گیا، جگہ جگہ دوزخ کے لیے ہے ہی آگ وہاں پہ، لیکن ایک عذاب الحریق کا بھی کچھ خاص جگہوں پہ الگ سے جیسے بات آتی ہے نا، جیسے کوئی خاص جلائے جانے کا عذاب ہو، اور وہ خاص ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے نا جو اس طرح سے جھٹلائے، حق کو جھٹلانے والے ہوں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننے والے ہوں، فتنے پھیلانے والے ہوں، جیسے سورہ بروج میں آتا ہے نا، فتن المومنین والمومنات، لوگ مومن اور مومنوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. یہ بھی وہی آ رہا ہے نا، دوسروں کو بھٹکانے کی خود کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر عذاب الحریق ہے. ذالکا، یہ بس، یہ بما، بسبب اس کے، قدمت، آگے بھیجا، یدا کا، اس کے دونوں ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اب یہ کس لیے، یہ ذالکا کا اشارہ یہاں کس لیے، وہ جو اس کا انجام ہے اس کی طرف، دنیا کی رسوائی اور وہ آخرت کی رسوائی، آخرت میں عذاب الحریق.
وہ کس لیے ہے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بھیجا. وہ آگے آ جاتا ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اپنے بندوں کے لیے اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا. ظلام جو ہے فعال کے وزن پہ بہت زیادہ کے معنی دیتا ہے نا، بہت کرنے والا. تو اگر سوچیں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پہ ظلم کرنا چاہے تو وہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، وہ تو بڑا ظالم ظلام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اپنے بندوں کے ساتھ وہ کرنے والا نہیں ہے. یہ انسان خود ہے. اللہ تعالیٰ تو ہدایت پہنچانے کے طرح طرح سے انتظام کرتا ہے، طرح طرح سے ہدایت پہنچائی جاتی، بندے کو معاف ہی کرنا چاہتا ہے. کتنی غلطیاں بھی کرے تو اس کے عفو کا کھلا رہتا ہے دامن، اپنے عفو میں لینے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ تو. لیکن جو اپنے ہاتھوں سے وہی بھیجتا رہے، وہی حرکتیں کرتا رہے، اسی پہ اس کی موت آئے، نہ صرف خود بھٹکے دوسروں کو بھٹکائے، تو اس کے لیے پھر یہ سزا ہے وہ بتائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں ہمیں لے لے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے آگے ہم جھکنے والے، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ ہم سیکھنے والے ہوں، اور پھر اس پہ عمل بھی کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.